السلام علیکم۔ بی اے پارٹ 1 کتاب ایجوکیشن تعلیم سبق نمبر 1 معلم اور طالب علم۔ سوال نمبر 1 معلم کا مفہوم تحریر کیجیے۔ جواب ہیڈنگ آ جائے گی معلم کا مفہوم۔ معلم عربی زبان کے لفظ علم سے ماخذ ہے، جس کے معنی ہیں علم دینے والا، دوسروں تک معلومات پہنچانے والا، سکھانے اور سمجھانے والا، کثرت سے خبریں دینے والا اور تربیت کرنے والا۔ معلم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سننے والے طلباء کے ذہنوں کو متحرک رکھے اور نئی نئی معلومات فراہم کرے اور اسے وہ کچھ بتائے اور سکھائے جس سے وہ اس سے قبل جانتا نہ تھا۔ استاد معلم کو سمجھا جاتا ہے جس کا علم وسیع ہو اور مضامین پر عبور رکھتا ہو۔ حصول علم ہمیشہ کوشاں نہیں، مطالعہ اور مسلسل تحقیق کا ذوق رکھتا ہو، ایسے تجربات اور معلومات میں مسلسل اضافہ کرتا رہتا ہو۔ طلباء کو بھی اساتذہ کے علم و فضل پر اعتماد ہو، تب ہی استاد علم کو کامیابی سے منتقل کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 معلم کی تعریف ماہرین کی نظر میں تحریر کیجیے۔ جواب معلم کی تعریف ماہرین کی نظر میں ہیڈنگ ہے یہ پیراگراف چینج۔ جان بیبی کہتا ہے کہ استاد ہی بچوں کو آئندہ زندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ امام غزالی کے بقول استاد کی اعلیٰ زندگی طلباء کے لیے ناگزیر ہے۔ پیراگراف چینج۔ اساتذہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علم سکھاؤ اس لیے کہ علم کا سکھانا نیکی ہے اور اس کا طلب کرنا عبادت ہے۔ پیراگراف چینج۔ روس کے خیال میں اساتذہ تعلیم کے ذریعے طلباء کو اپنا ہم خیال بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 معلم کی اہمیت تحریر کیجیے۔ جواب آ جائے گا، ہیڈنگ آئے گی معلم کی اہمیت۔ پیراگراف چینج۔ اچھی تدریس معلم کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ معلم ہی ہے جو تعلیمی ماحول کو متحرک بناتا ہے اور طلباء میں امنگیں پیدا کرتا ہے، طلباء کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے اور معاشرے کی ترقی و خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ پیراگراف چینج۔ معلم کی اہمیت کا اندازہ مندرجہ ذیل نکات سے بھی ہوتا ہے، جس میں نمبر 1 ہے معلم نئی نسل کی تعمیر کرتا ہے اور اس کے اثرات کئی نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ نمبر 2 اساتذہ طلباء کی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں اور شخصیت میں اچھے اوصاف نمایاں کرتے ہیں۔ نمبر 3 استاد طلباء کو نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ نمبر 4 معلم طلباء کو اچھا شہری بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5 معلم طلباء کی رہنمائی اور مشاورت کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں۔ یہاں پہ پیراگراف چینج۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی عمل میں معلم ایک اہم اور محسن کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ سوال نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 4 ہمارے معاشرے میں معلم کے کردار کا جائزہ لیجیے۔ جواب نمبر 4
یہاں پہ ہیڈنگ آ جائے گی معلم کا کردار، پیراگراف چینج۔ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے اور تعلیم کے ذریعے بچوں کی فطری اور پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے اور ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے اس تعلیم کے کام کے لیے اساتذہ کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیراگراف چینج۔ اسلام میں بھی معلم کے کردار کو بڑی اہمیت دی ہے۔ معلم کے لیے عزت و احترام اور بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ معلم کو پیشہ پیغمبری کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلم کو سب سے بلند مقام عطا کیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ علم سکھاؤ، کیونکہ علم کا سکھانا نیکی اور علم کی طلب کرنا عبادت ہے۔ پیراگراف چینج۔ حضرت علی مرتضیٰ نے بھی معلم کو آقا کا درجہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہے۔ یعنی اسلام میں معلم کو کتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ ہر قوم میں، ہر مذہب میں بھی اساتذہ کی عزت کی جاتی ہے اور اساتذہ کو مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، کیونکہ اساتذہ ہی آنے والی نسلوں کے معمار ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں استاد کو بچوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ استاد خود بھی مثالی نمونہ بنتا ہے اور بچے اسے آئیڈیالوجی بنا لیتے ہیں اور استاد کی تخلیق کرتے ہیں۔ طلباء اپنے کردار کی اصلاح کرتے ہیں۔ اساتذہ طلباء میں محنت، دیانتداری، اچھے اخلاق نمایاں کرتے ہیں۔ طلباء میں قابلیت اور صلاحیت پیدا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ طلباء کی رہنمائی اور مشاورت بھی کرتے ہیں کہ تعلیم کے بعد کون کون سے شعبے ان کے لیے موزوں ہیں۔ طلباء کی تعلیم و تربیت میں اساتذہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ طلباء اساتذہ سے ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں جو ماں باپ ان کے ساتھ روا کرتے ہیں۔ ہر طالب علم کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ استاد ان کی دلچسپی اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی تربیت کریں، ان کے ساتھ محبت و شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی اپنے افکار میں اساتذہ کو تعلیمی ادارے کی روح قرار دیتے ہیں۔ پیراگراف چینج۔ بس ہمارے معاشرے میں معلم کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پہ یہ پیراگراف ختم ہو گیا۔ نیچے ایک لائن آئے گی، معاشرے میں معلم اپنا ایک نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، معلم کے فرائض و ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ تحریر کریں۔ جواب: پہلے ہیڈنگ آ جائے گی معلم کے فرائض و ذمہ داریاں۔ نمبر 1،
मौलिम बच्चों को जानता हो। मौलिम के पेशे का तकाजा है कि वो बच्चों की नशोनुमा और उनकी शख्सियत की तामीर और तश्कील से आगाह हो और बच्चों की सलाहियतों और तकाज़ों से भी वाकिफ़ हो, ताकि दर्स व तदरीस के अमल में बच्चे उनकी मालूमात से फ़ायदा हासिल करें। बच्चों के फ़ितरी तकाज़े और उनकी शख्सियत से मुकम्मल वाक़फ़ियत मौलिम के काम को आसान बना देती है। नंबर 2, मौलिम अपने मज़मून में महारत रखता हो। मौलिम का अपने मज़मून में माहिर होना लाज़िम व मलज़ूम है। जब तक कि वो अपने मज़मून को उससे मुताल्लिक़ मालूमात का माहिर नहीं होगा, बच्चों का तजस्सुस और इनकी फ़ितरी सलाहियत की सही रहनुमाई नहीं कर सकेंगे। नंबर 3, सबक की तैयारी, तदरीसी नहीं आएगा, तैयारी आएगा। सबक की तैयारी से वाक़फ़ियत रखना और सबक पढ़ाना एक मुश्किल अमल है, जिसके लिए ख़ुसूसी महारतों सलाहियत की ज़रूरत है। मौलिम को इस काम में महारत हासिल होनी चाहिए कि वो सबक को किस तरह पढ़ाना शुरू करे। सबक को बच्चे की मालूमात और उनके तकाज़ों के मुताबिक बनाने के लिए पहले से सबक की तैयारी करने का अहल हो। मौलिम इन बातों से भी वाकिफ़ हो जो सबक को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और मुहसिन बनाती है। इसके बाद जो है वो नीचे पैराग्राफ आ जाएगा। बच्चों से काम लेने के लिए सज़ा और इनामात के मुहर्रिकात के इस्तेमाल पर मुश्किल अबूर हासिल हो और मौलिम जानता हो कि कौन सा मुहर्रिक कब किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। नीचे नंबर 4 आ जाएगा, मतलब इसी का पॉइंट नंबर 4 है हेडिंग का। तुलबा पर इनफरादी तवज्जो देता हो। मौलिम की ये जिम्मेदारी है कि वो तुलबा पर इनफरादी तवज्जो दे। आज के दौर में जब हर क्लास तालिबे इल्म से भरी होती है, मौलिम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपनी क्लास के तमाम तालिबे इल्म के नाम जानता हो और सबक में भी उन तालिबे इल्म को इनफरादी तवज्जो देता हो। पैराग्राफ चेंज। क्लास में नज़्म व ज़ब्त बहाल रखना मौलिम पर फ़र्ज़ है। तालिबे इल्मों का क्लास में शोर मचाना, आपस में लड़ना, सबक पर तवज्जो न देना मौलिम की कमज़ोरी बताते हैं। नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए मौलिम को सख्ती व जबर से भी काम लेना चाहिए। मोहब्बत शफ़क़त से भी तुलबा को इस तरफ माइल करना चाहिए। क्लास में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के साथ साथ तालीमी इदारे के
نظم و نسق میں بھی معلم اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اس کی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے کہ ادارے کے ماحول کو پرسکون اور خوشگوار بنائے۔ پیراگراف۔ تقریری مضمون نویسی ڈرامے، کھیل اور دیگر تجربات نے بچوں کو جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کی تربیت بھی دیتے ہیں۔ ان غیر نصابی سرگرمیوں کو اب معاون نصابی سرگرمیاں کہا جاتا ہے۔ معلم نصاب کی تکمیل کا ذمہ دار تو ہے، اس پر معاون نصابی سرگرمیوں میں بھی طلباء کی رہنمائی کا فرض بھی اس پر عائد ہوتا ہے۔ نمبر 5، امتحانات و آزمائشوں کے کاموں سے واقف ہو۔ امتحانات و آزمائش حصول علم کی جانچ کے لیے ضروری ہے۔ معلم ان دونوں میں مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ پیراگراف چینج۔ علم کے فرائض میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کے والدین سے تعاون کریں اور اس کا یہ عمل طلباء کے مسائل سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اساتذہ اور والدین کے انجمنوں بھی اسی مقصد کے لیے تشکیل دی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں جہاں والدین کی تعداد ناخواندگانی یہاں پہ ہجے ہے، نون الف نا، خ واو الف، ناخوا نون، ناخوان دال الف دا، ناخواندہ معنی ان پڑھ ہے۔ والدین کو اپنے فرائض کا احساس نہیں، اسی لیے تعاون کی بڑی ذمہ داری معلم پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معلم معاشرے کے دیگر افراد و ادارے سے رابطہ رکھتا ہو۔ انتظامیہ کے احکامات کی تعلیم کرتا ہو اور معلم خوش مزاج اور خوش اخلاق بھی ہو۔ سوال نمبر 6، ایک اچھے طالب علم کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ یہاں پہ ہیڈنگ آ جائے گی، ایک اچھے طالب علم کی خصوصیات۔ نمبر 1، ایک اچھے طالب علم کی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں علم کی جستجو اور نئی معلومات کی تلاش کا جذبہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ یہ جذبہ مسلسل رہتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان تا حیات طالب علم رہتا ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ
علم حاصل کرو، مہد سے لے کر لحد تک۔ نمبر 2، ایک اچھا طالب علم کی قدر و قیمت جانتا ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس پر کوئی لمحہ بیکار گوا دیا تو اس لمحے میں اسے علم جو ملتا ہے اس کی تلافی زندگی بھر نہیں ہو سکتی۔ اچھا طالب علم وقت پر کام اور وقت پر کھیلنا مقرر کرتا ہے اور اپنے روزانہ معاملات کو ایک مناسب وقت نامے میں تقسیم کر لیتا ہے۔ وقت نامہ معنی ٹائم ٹیبل، مطلب کہ وقت اور وقت معنی کے جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹائم ٹیبل۔ نمبر 3، ایک اچھا طالب علم محنتی اور مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی راہ میں دشواریاں بھی پیش آتی ہیں اور ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ کامیابی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور اپنی تعلیمی جدوجہد کو جاری رکھتا ہے۔ نمبر 4، ایک اچھا طالب علم با اخلاق اور با آداب کا نمونہ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹوں سے شفقت، ہم عمروں سے محبت، بزرگوں کی عزت، بڑوں کا احترام اپناتا ہے اور اس کی ذاتی خوبی کا دوسروں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ نمبر 5، ایک اچھا طالب علم استاد کی ایک منصب پیش نظر رہتے ہوئے اس کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ استاد کی رہبری کا محتاج ہے۔ وہ اسی کے عاجز و انکساری حاصل کرتا رہتا ہے۔ جملہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ استاد کی رہبری کا محتاج ہے، وہ اس کی عاجز و انکساری حاصل کرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ استاد کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتا، اس کی موجودگی کے تقاضوں کا احساس رہتا ہے۔ وہ معلم کے ہر حکم کی تعمیل کرتا حکم کی عزت کرتا ہے اور معلم سے غیر ضروری سوال نہیں کرتا، اور جو کچھ استاد بتاتا ہے اسے اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ نمبر 6، اچھا طالب علم دوسروں کا ہمدرد ہوتا ہے اور حق پر رہتا ہے اور جھوٹ کو اپنے قول و فعل اور عمل میں شامل ہونے نہیں دیتا۔ نمبر 7، اچھا طالب علم اپنے کام سے کام رکھتا ہے، غیر ضروری سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتا، اپنے
وقت کو برباد نہیں کرتا، اپنی تعلیم کو دل سے حاصل کرتا ہے۔ نمبر 8، اچھا طالب علم نہ صرف نصابی اور درسی کتابوں میں پڑھنے میں مصروف رہتا ہے، بلکہ وہ خود کو اضافی مطالعے کا پابند بناتا ہے۔ کتب خانوں اور تعلیمی اداروں میں جا کر فائدہ لیتا ہے اور گھروں کے علمی صحبتوں سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ سوال نمبر 7، ایک اچھے طالب علم کی ذمہ داریاں تحریر کیجیے۔ جواب، ہیڈنگ آ جائے گی ایک اچھے طالب علم کی ذمہ داریاں۔ نمبر 1، ایک اچھا طالب علم تعلیمی اداروں کے ضابطے اور قوانین کی اطاعت کرتا ہے۔ نمبر 2، اپنے تعلیمی اداروں کے فلاح اور بہبود کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے تعلیمی اداروں کے تقدس کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 4، وہ وقت مقررہ پر حاضر ہوتا ہے اور جماعتوں کلاس میں نظم و ضبط برقرار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے تعلیمی اداروں کی ترقی اور نیک نامی کے لیے وہ بہتر سے بہتر کارکردگی کرتا ہے۔ نمبر 6، وہ وقت پر دیے گئے اپنے اساتذہ کے کام کرتا ہے اور وہ تمام تعلیمی ہوم ورک کو بہتر طور پر کرتا ہے۔ نمبر 7، وہ اپنے اساتذہ سے بہتر تعلقات قائم کرتا ہے اور ان کا ادب و احترام کا خیال رکھتا ہے۔ نمبر 8، حصول علم کے لیے وہ تمام واجبات ادا کرتا ہے جو اس پر عائد ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 8، تعلیمی عمل میں طالب علم کی اہمیت تحریر کریں۔ جواب میں ہیڈنگ آ جائے گی تعلیمی عمل میں طالب علم کی اہمیت۔ نمبر 1، طالب علم کی علمی مرکزی حیثیت ہے۔ طالب علم کو جدیدی تعلیمی عمل میں آزادانہ اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ درست ہے کہ رسمی تعلیماتی معلوماتی سکھانے کی مہارتیں سکھانے کا عمل پر ہے، لیکن اس عمل میں طالب علم کی مرکزی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی صلاحیت اور قابلیت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس کی دلچسپی اور تقاضوں کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ طالب علم کو اس کی حیثیت سے تعلیم کی فعال اور سرگرم بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 آ جائے گا، ہر طالب علم الگ الگ حیثیت اور شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ جس طرح اس کی شکل و صورت دوسروں سے مختلف ہوتی ہے، اسی طرح اس کی ذہنی صلاحیت اور
کارکردگی بھی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک کلاس میں آج طلباء کی تعداد 100 یعنی کہ 100 کے قریب ہو، وہاں معلم کا واسطہ یقین بیک وقت ہوگا یہاں پہ بے الف با یہ کاف واو کاف تے بیک وقت 100 مختلف شخصیت سے پڑھتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ طالب علم کے درمیان اس انفرادی اختلافات کو سمجھا جائے اور ان کے اسباب کا پتہ چلایا جائے، اور جو بھی اقدامات کیے جائیں ان میں انفرادی حیثیت کا لحاظ رکھا جائے۔ کلاس میں موجود طالب علم کی اوسط عمر کے بجائے ان کا اپنے اپنے امتحانات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 3، معلم کے لیے زیادہ تر خیال کیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھایا یا سکھایا جائے اس پر انہیں مکمل عبور حاصل ہو، تاکہ وہ بچوں کو مرکزی حیثیت سے اہمیت دیں۔ معلم کے لیے مضمون نہیں بلکہ جو مضمون پڑھایا جائے اسے بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر معلم علی کو ریاضی پڑھانا چاہتا ہے تو اسے ریاضی کی طرح علی سے واقفیت بھی حاصل کرنی چاہیے۔ نمبر 4، نصاب تعلیم کی مجموعی سرگرمیوں کی عکاسی کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نصاب سے قومی تعلیم اور تربیت کی سرگرمیوں اور معیار زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ نصاب کی تیاری کے عمل کو جدید تحقیقات نے یہ بتایا کہ ایسا نصاب ہو جس میں معلم نے مضمون کو مرکزی اہمیت دی جائے، وہ افسردہ اور ناکارہ ہے۔ اب تو نصاب ایسا ہونا چاہیے جس میں طلباء کا کردار مرکزی ہو اور ان کی ضروریات، ان کے مسائل کو نصاب کی بنیاد رکھی جانی چاہیے۔ نمبر 5، تعلیم کے عمل میں کئی تدریس طریقے اور تدابیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ طالب علم کی آزادی اور مرکزی کے پیش نظر نفسیات میں طریقۂ تدریس میں کافی تبدیل کیا گیا۔ اب تو یہ لیکچر یا تقرری طریقے جو سب سے قدیم تھے، مؤثر بنانے کے لیے طالب علم کو شریک سمجھا جاتا ہے، اور وہ ایسے طریقے بنائے گئے جس کے ذریعے تعلیمی کام کے بجائے کھیل اور تفریح معلوم ہوتی ہے۔ تعلیم کے
درمیان معلم کا کردار بھی رہنما کا ہوتا ہے، جو ضروریات پڑنے پر ان کی اصلاح کرتا ہے تاکہ تدریس کا آغاز طلباء کی معلومات سے کیا جا سکے۔ اب سوال نمبر 9 ہے، معلم اور طلباء کے تعلقات کی اہمیت تحریر کیجیے۔ جواب: استاد اور شاگرد دونوں کا تعلیمی عمل سے گہرا تعلق ہے۔ دونوں تعلیم کی گاڑی کے دونوں پہیے ہیں۔ اگر ایک میں بھی خرابی ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس لیے دونوں کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہونا چاہیے۔ تعلیمی ادارے اور تعلیم کی کامیابی کا انحصار استاد اور شاگرد کے خوشگوار تعلقات پر ہوتا ہے۔ جتنا استاد اور شاگرد دفتر میں کام کرنے والے افسران اور ماتحت فعالوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک فرد صرف اپنے کام سے غرض رکھتا ہے، لیکن استاد اور شاگرد کا معاملہ مختلف ہے۔ دونوں احساسات و جذبات رکھتے ہیں۔ دونوں کی کامیابی کا انحصار ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ استاد کا فرض ہے کہ وہ علم دینے کے ساتھ ساتھ محبت و شفقت کا بھی اظہار کرے، اور طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ استاد کا احترام بھی کرے اور اس کی ہدایت و نصیحت پر عمل کرے، اور تعلیم سے دلچسپی کا اظہار کرتے رہے۔ اس طرح تعلیمی عمل خوشگوار اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 1 پوائنٹ ہے نیچے، استاد اور شاگرد کا جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ استاد اور شاگرد دونوں جذبات اور احساسات رکھتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے جس کی بنا پر تعلیمی عمل مؤثر ہوتا ہے۔ اگر دونوں کا جذباتی تعلق تعلیمی عمل کو متاثر نہ کر سکے تو پھر شاگرد کو استاد کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہ ٹی وی، ریڈیو اور دوسری تدریسی مشینوں کے باوجود بھی اسے استاد کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اس لیے دونوں کے جذباتی تعلق سے تدریسی عمل آگے بڑھتا ہے۔ جتنا یہ تدریسی جذباتی تعلق خوشگوار ہوگا، ایسا عمل اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ نمبر 2، استاد اور شاگرد کے تعلیمی عمل سے مؤثر ہوتا ہے۔ شاگرد استاد کے تعلقات کا تعلیمی عمل پر براہ راست اثر مرتب ہوتا ہے۔ یہ تعلقات اس قدر خوشگوار اور باقی ہوں گے، اس قدر تعلیمی عمل
مؤثر ہوگا۔ استاد کا محنت اور کوشش کے باوجود ہی کامیاب ہوگا اور شاگرد کے وقت میں بہتر کامیابی حاصل کر سکے گا۔ خوشگوار تعلقات توانائی اور وقت کے بچت کا سبب بن سکتے ہیں۔ نمبر 3، تعلیمی اداروں کا ماحول خوشگوار ہو سکتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے تعلقات کا اثر تعلیمی اداروں کے مجموعی ماحول پر بھی ہوتا ہے۔ اگر استاد اور شاگرد کے قریب تعلقات ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تعلیمی مسائل پر قابو پا سکتے ہیں اور منتظم تعلیم میں دلچسپی لے سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں استاد اور شاگرد کے تعلقات میں خوشگواری نہ ہونے کے باعث تعلیمی اداروں کا مجموعی ماحول ناگواری کا احساس اس لیے ہوتا ہے کہ ایک جانب اگر استاد کو طلباء سے شکایت ہے تو دوسری طرف طلباء اپنے استاد سے مطمئن نہیں۔ نمبر 4، تعلیمی نتائج بہتر ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی معیار اور تعلیمی بہتری کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا انحصار بھی استاد اور شاگرد کے تعلقات پر ہی ہے۔ تعلقات جس قدر بہتر ہوں گے، معیار تعلیم اتنا ہی بلند ہوگا اور تعلیمی نتائج بہتر ہوں گے۔ شاگرد استاد کا احترام کریں گے اور ان کی ہدایت پر عمل کریں گے تو انہیں تعلیم سے دلچسپی پیدا ہوگی اور ان کی توجہ تعلیم پر مرکوز رہے گی اور استاد بھی اپنے شاگردوں پر بھرپور توجہ دے سکے گا اور دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہونے چاہئیں۔ سوال نمبر 10، طلباء کے کردار کی اصلاح اور اس کو مؤثر کامیاب بنانے کے لیے تجاویز پیش کریں۔ جواب نمبر 10، طلباء کی اخلاقی تربیت اور کردار خود معلم کی اخلاقی صفاتی مشہور ہوتی ہے۔ اخلاقیات کی تعلیم و تربیت استاد کے بنیادی فرائض میں شامل ہونی چاہیے۔ نہ صرف استاد
ज़बानी तौर पर तलबा को अच्छा बन जाने की तलकीन करते हैं, बल्कि खुद भी नमूने के तौर पर अपने आप को मनवाते हैं। तालीमी इदारा एक छोटे से माशरे की तरह होता है। यहाँ तलबा दूसरे तलबा से राब्ता कायम करते हैं। उनमें उस्ताद की शाइस्तगी वो किरदार से आती है जो तमाम असातिज़ा, सदरे मदरस वगैरह आला दर्जे का माशरे के नमूना पेश करें। तलबा अपने उस्ताद पर नज़र डालते हैं और जिस इखलाक़ो अंदाज़ का वो मुशाहिदा करते हैं, उसी को अखलाकियात का मयार समझ कर वो इख्तियार कर लेते हैं। इस अमल को कामयाब बनाने के लिए चंद तजावीज़ पे मंदरजा ज़ेल हैं। नंबर 1, उस्ताद खुश इखलाक और शाइस्तगी की मिसाल हो। तलबा अच्छे उस्ताद को अपना आइडियल समझते हैं। जिस तरह वो उस्ताद को देखते हैं, वैसे ही इखलाक पर अमल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, वो मजहबी और सकाफती इक़दार पर अमल पैरा हो। बच्चे घर और ख़ानदान से मजहबी सकाफती कदरें सीखते हैं। मदरसे में ये इल्म पुख्ता होता है। जब असातिज़ा इनको इक़दार पर अमल करते देखते हैं तो खुद भी उस सांचे में ढल जाते हैं। अगर वो उस्ताद को नोट करें कि मौल्लिम सदरे मुदर्रिस के सामने सिगरेट नहीं पीता, तो वो तहज़ीब के ख़िलाफ़ समझता है, तो वो खुद भी असातिज़ा के सामने ये काम नहीं करेंगे। इसके बाद एक पैराग्राफ आ जाएगा। इनफरादी तौर पर उस्ताद को ज़िम्मेदार होना चाहिए। अगर वो अच्छा बाप नहीं, अच्छा शौहर नहीं, फिर इखलाक का नमूना कैसे हो सकता है। उस्ताद को इल्मी तरजीह देने के लिए खुद को बतौर नमूना पेश करना चाहिए। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया।